بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اگر کوئی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو حضور کی زندگی اس کے لیے پورا ایک نمونہ ہے، اور وہ اسی کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزارے گا تو اس کی زندگی بہترین گزرے گی۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر یہ زندگی بالکل سمجھ لیں ناقص گزرے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ایسے محبوب ہیں جو بالکل کامل ہیں۔ تو ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بالکل کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ تو اگر کوئی اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنا چاہتا ہے تو وہ حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر یہ اس کے لیے کامیابی کا باعث ہوگا۔ تو گزشتہ جو کلپ تھا اس میں آپ کو کھانے کے آداب بتائے تھے، اب مزید کچھ اور بھی کھانے کے آداب علماء نے احادیث میں بیان فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، اور ان کو دھونے سے پہلے ان کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ تو 3 انگلیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے تھے، تو یہ علماء نے لکھا کہ یہ روٹی کی بات ہو رہی ہے، کہ روٹی حضور 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، اور سنت بھی یہی ہے کہ 3 انگلیوں سے کھایا جائے، اور بلا ضرورت 3 سے زائد انگلیوں کا استعمال نہ کیا جائے، یعنی 3 انگلیاں اس طرح، یہ انگوٹھا ہو گیا اور یہ انگلی کلمہ شہادت کی، اور اس کے برابر یہ انگلی، یہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ سنت ہے، اور اس کے علاوہ بلا ضرورت جو ہے وہ انگلیوں کو نہیں ملانا چاہیے۔ لیکن چاول وغیرہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ظاہر سی بات ہے چاول جو ہے وہ 5 انگلیوں سے کم سے کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے چاول جو ہے وہ 5 انگلیوں سے کھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر آگے بیان فرمایا کہ جو اہل عرب ہیں ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ 4 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی چاول جو ہے وہ 4 انگلیوں سے تناول کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی سنت کو اپنائیں، تو چاہیے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے، اور اگر چاول وغیرہ کھا رہے ہیں تو پھر 4 انگلیوں اور 5 انگلیوں سے بھی استفادہ کرنا، یعنی ان سے فائدہ اٹھانا، یہ کوئی ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہی سنت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور علماء نے لکھا کہ 5 انگلیوں سے کھانا یعنی روٹی وغیرہ کھانا یہ منکرین کا طریقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی بیان فرمایا حدیث میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دھونے سے پہلے چاٹ لیا کرتے تھے۔ تو آج بھی یہی سنت باقی ہے، اور مطلب آج بھی اگر کوئی یہ کرے گا تو یہ سنت اب بھی سنت ہی کہلائے گی۔ بہرحال طریقہ کار یہ تھا، علماء نے کتابوں میں لکھا کہ حضور پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد، اور پھر اس کے بعد انہیں پونچھ لیا کرتے تھے رومال سے، اور پھر اس کے بعد اس کو دھویا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بس ڈائریکٹلی جو کھانا کھانے کے بعد فوراً سے ہاتھوں کو دھو لیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انگلیاں آپ استعمال کرتے ہیں تو انگلیوں سے کھانے سے بہت زیادہ طبی فوائد بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پھر اگر ایسے ہی ہاتھ کو دھو دیا جائے تو اس میں کافی سارا آپ سمجھ لیجئے کہ تھوڑے بہت کھانے کے ذرات لگے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی چاٹ لینا چاہیے، کیونکہ اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو ویسے ہی دھو دیا جائے تو کچھ جو کھانا ہاتھ پہ لگا رہ جاتا ہے وہ سارا پانی میں چلا جائے گا، نالی میں چلے جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر اتنا اتنا سا سالن بھی یا کوئی بھی شوربہ ہے یا کوئی کھانا انگلیوں میں لگا ہوا اس کو ضائع کر دیا جائے تو پھر کتنے لوگ ان چیزوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ تو اسی لیے حضور کا طریقہ جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے کہ کھانا ضائع بھی نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مال ہے، اور اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے پہلے انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد پونچھ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ایسے ہی بیان فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں کو اور پیالے کو چاٹنے کا حکم دیا۔ تو انگلیوں کو بھی چاٹنے کا حکم ہے اور پیالے کو بھی۔ ظاہر سی بات ہے پیالہ جو ہے اس میں بھی سالن وغیرہ لگا رہ جاتا ہے، تو اگر اس کو بھی ایسے ہی دھو دیا جائے تو وہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو جو منکرین ہوتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں جو غیر مسلم ہیں، وہ اس چیز کو بڑا ناپسند کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز تواضع کے بھی بڑا قریب ہے، عاجزی کے قریب ہے کہ بندہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے اور اس پیالے کو بھی چاٹ لے صحیح طریقے سے، کہ جس میں کچھ شوربہ لگا رہ گیا ہے۔ تو اسی طرح انگلیوں کو بھی چاٹ لینا چاہیے۔ تو علماء نے عیسائیوں کے بارے میں لکھا
کہ عیسائی جو ہیں وہ اپنے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں، ان کے اندر میل ہوتا ہے، وہ لوگ ہاتھ وغیرہ نہیں دھوتے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو واش روم ہوتے ہیں وہاں پر وہ لوگ پانی سے استنجا نہیں کرتے، ایسے ہی جا کے بس ٹیشوز وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور پونچھ لیا کرتے ہیں، صحیح سے دھوتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے وہ انگلیوں سے نہیں کھا سکتے۔ تو جب انگلیوں سے نہیں کھا سکتے تو ظاہر سی بات ہے اس کو چاٹنا بھی ان کے لیے پھر بڑا نفرت کا باعث ہوگا، یعنی اسے نفرت کرتے ہیں، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے یہاں مسلمان جو ہے آپ دیکھتے ہیں کس قدر ہمارا اسلام جو ہے وہ پاکی کا اور صفائی کا درس دیتا ہے کہ بندے کو پاک رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے بار بار۔ اگر بندہ باوضو نہیں ہے تو اس کو باوضو رہنا چاہیے۔ مسلمان اس چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مسلمان جو ہے وہ بالکل آرام سے سکون سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھاتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں، جو سمجھ لیں آپ غیر مسلم ہیں، تو ان کا پھر یہی طریقہ ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ کھانا ان کے ہاتھ میں لگ جائے گا اور انہیں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، اسی لیے وہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انگلیوں کے بجائے وہ اپنے چمچوں سے، کانٹوں سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھانا جو ہے وہ ان کا دسترخوان پر نہیں ہوتا بلکہ میز پر رکھ کر کھاتے ہیں تاکہ ان کو کھانے میں کے لیے جھکنا نہ پڑے، آرام سے بیٹھ کے کھا سکیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں اس میں یہی ہے کہ حضور نے دسترخوان پہ کھانا کھایا، اور دسترخوان پہ کھانا کھانا یہ تواضع کے بڑا قریب ہے کہ بندہ زمین پہ بیٹھ کے عاجزی کے ساتھ مالک کے دیے ہوئے رزق میں سے کھا رہا ہے، اور کھانے کے سامنے علماء نے لکھا کہ تھوڑا جھک کر بیٹھنا یہی سنت ہے۔ تو وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں، اور ان کو بڑا اس میں سمجھ لیں معیوب لگتا ہے یہ، اور کہ وہ کھانے کی طرف جھک کے بیٹھیں اور کھانا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھائیں، پھر انگلیوں کو چاٹ لیں۔ حالانکہ یہ چیز تواضع کے، عاجزی کے، انکساری کے بہت زیادہ قریب ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور جو طریقہ حضور سے ملا ہے وہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اسی لیے کبھی کھانا وغیرہ جب بھی کھائیں تو اس پیالے کے اندر بھی جو سمجھ لیں کہ آپ شوروا لگا ہوا ہے، سالن وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کو بھی صحیح سے کھا لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی پہلے چاٹ لینا چاہیے تاکہ اس میں جو ذرات ہیں، اور اس ذرات میں بعض اوقات برکات بھی ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے کہ تم نہیں جانتے کہ کون سے کھانے میں برکت ہے۔ تو اگر پیالہ جو ہے اس میں بھی کچھ سالن لگا ہوا ہے تو اس کو بھی اگر کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے اگر اس میں برکات ہوں گی تو آپ کو برکات جو ہے وہ میسر آئیں گی۔ اگر انگلیوں کے اندر ذرات لگے ہوئے ہیں کھانے کے اور آپ اس کو اگر چاٹ لیتے ہیں تو پھر اس کی برکات بھی آپ کو ملیں گی، اور اگر اس کھانے کو ایسے ہی دھو دیا، ہاتھوں کو ایسے ہی دھو دیا، پیالے کو ایسے ہی دھو دیا، تو پھر وہ برکات سے بندہ محروم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو طریقہ ہمیں حضور سے ملا وہ بہترین ہے۔ تو انگلیوں کو کھانے کے بعد چاٹ لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد پونچھ کے اور پھر ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، اور یہی کام جو ہے سمجھ لیں پیالے کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اس سالن کے ساتھ جو پیالے میں لگا ہوا ہے۔ تو جو منکرین ہیں وہ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ہمیں منکرین کے خلاف کام کرنا ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا۔ آج کافی سارے لوگ آپ دیکھیں کہ انہی کی اتباع میں غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کر یہ طریقہ کار اپناتے ہیں کہ ان کے ابھی اب گھروں میں ٹیبلیں آ گئی ہیں، کرسی آ گئی ہیں، اسی پہ بیٹھ کے ناشتے کرتے ہیں، اسی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو بہرحال علماء نے لکھا کہ یہ ایک بدعت ہے، لیکن بدعت جائزہ ہے، کوئی گناہ و ناجائز نہیں ہے، لیکن بہرحال جو حضور کا طریقہ ہے وہ تو سب سے ٹاپ پر ہے۔ تو اسی لیے دسترخوان پر بیٹھ کے نیچے سکون سے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو نہ پہنچے یہاں تک کہ وہ خود چاٹ لے اپنے ہاتھوں کو یا پھر کسی کو چٹا دے۔ یہاں بھی وہی بات کہ انگلیوں کو چاٹ لینا کھانا کھانے کے بعد یہ سنت ہے، اور اس میں جو دوسرا حصہ حدیث میں بیان کیا کہ کسی کو چٹا دے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں انگلیوں میں اگر کچھ لگا ہوا ہے تو وہ ہے تو کھانا ہے تو شوربہ، اس میں برکات تو ہیں، تو پھر اسی لیے یا تو خود چاٹ لے یا کہیں دوسرے کو چٹا دے۔ یعنی اس کو علماء نے لکھا کہ یا تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو چٹا دے، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو چٹا دے، یا بچوں کو چٹا دے، یا پھر استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو چٹا دے، یا پھر اسی طرح مرید جو ہے وہ اپنے پیر صاحب کے ہاتھوں کو چاٹ لے۔ تو اگر کوئی تبرکاً اس کو چاٹ لیتا ہے کہ میرے استاد ہیں یا میرے پیر صاحب ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کو پھر ترجیح دینی چاہیے، اور اس کھانے کو ویسے ہی پانی کے ذریعے دھو کر ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی علماء نے احادیث کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے، ہمارے ہر حال میں موجود رہتا ہے،
یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو اس وقت بھی شیطان جو ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو اگر حضور نے فرمایا کوئی لقمہ وغیرہ کھا رہے ہو اور وہ گر جائے، تو اگر اس پہ گندگی لگ جائے تو اس گندگی کو دور کر دینا چاہیے، اور اس گندگی کو دور کر کے پھر اس کھانے کو کھا لینا چاہیے، اس لقمے کو، اور حضور نے فرمایا کہ اس کو شیطان کے لیے نہ رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے سمجھے ہمارا ہمزاد ہوتا ہے، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ پکا کافر ہوتا ہے۔ تو شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے انسان کو، تو وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، وہ آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ بندہ کسی بھی حال میں ہو، چاہے وہ کھانا کھا رہا ہو، پانی پی رہا ہو، کپڑے پہن رہا ہو، واش روم جا رہا ہو، استنجا کے لیے جا رہا ہے، یا پھر بندہ کھانا کھا رہا ہے، یا پھر اپنی زوجہ کے ساتھ صحبت میں مصروف ہے، تو ان سارے معاملات میں شیطان جو ہوتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے۔ گھر میں بندہ داخل ہو رہا ہوتا ہے تو بھی اس وقت بندہ جو ہے جیسی داخل ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں کہیں نہیں چھوڑتا۔ تو اس کو بھی ہمارے ساتھ مطلب رکھا گیا، ہم پر مسلط کیا گیا ہے ہماری آزمائش کے لیے۔ تو شیطان جو ہوتا ہے وہ سارے معاملات میں ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو پھر شیطان جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب بندہ واش روم جا رہا ہے، استنجا خانے جا رہا ہے، تو وہاں پر جانے سے پہلے بھی اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان جو ہے پھر ہمارے ستر کو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی بغیر بسم اللہ کے استنجا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے ستر کو دیکھتا ہے۔ تو بسم اللہ کی بڑی برکات ہیں، اسی لیے بسم اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے ذرا۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو وہاں پر بھی شیطان جو ہے وہ ہوتا ہے، شیطان موجود ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جب صحبت کر رہے ہوتے ہیں اور اگر جو دعا حضور نے فرمائی اس کو اگر بندہ نہ پڑھے تو پھر شیطان صحبت میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اس سے اولاد جو ہے وہ سمجھ لیں سرکش ہو جاتی ہے، بے ادب ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے ان کاموں کو بھی پورا کرنے سے پہلے، اور ہر معاملات میں ہمیں جو ہماری شریعت نے ایک طریقہ کار ہم کو دیا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹیں گے تو پھر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کہ پھر شیاطین کے سمجھ لیں حملے سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جب کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں تو لقمہ وغیرہ اگر گر جائے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ اگر اس کی گندگی لگ گئی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، اور اگر گندگی ایسی ہے کہ دور نہیں ہو سکتی، اس کو بندہ صاف نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو کسی بلی وغیرہ کو یا جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں جو پلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کھلا دینا چاہیے، کیونکہ یہ مال ہے۔ تو شیطان کے لیے اس کو نہ رکھے، شیطان کو بالکل کمزور کرے، اس کو ان چیزوں سے محروم رکھے، تاکہ شیطان جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور ہمارے کنٹرول میں تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں آ سکتا، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانے میں تو ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے شیطان کو بالکل کمزور کرنا ہے، اور جب بھی کھانا کھائے لقمہ وغیرہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے صاف کرنے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکیہ لگا کر نہ کھاؤ۔ تو تکیہ لگا کر کھانا یعنی ٹیک لگا کر کھانا، اس کی کافی ساری صورتیں ہیں ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی، تو علماء نے سے منع کیا کہ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر بندے کے ساتھ کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، بندہ ٹیک لگا کے کھا سکتا ہے۔ اس طرح علماء نے یہ بھی لکھا اگر تکبر نہیں ہے تب بھی ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ جائز ہے، لیکن اگر تکبر ہو تو پھر یہ بندے کے لیے ناجائز ہو کہ تکبر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹیک لگا کر کھانا کھا رہا ہے، تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری بات یہاں پر بیان کی گئی کہ علماء نے لکھا کہ دو زانوں بیٹھ کر کھانا اور اکڑو بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے طبی فوائد بھی ہیں۔ اور جب بندہ اس طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو پیٹ سمجھ لیں تھوڑا سا دب بھی جاتا ہے، اور اس سے ذرا کھانا کم بھی کھایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ بندہ نہیں کھا پاتا، اور تھوڑا کھانے میں ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ جب تھوڑا کھانے میں ہی پیٹ بھر جائے گا تو پھر بندہ جو ہے وہ زیادہ نہیں کھا پائے گا، اور زیادہ نہیں کھا پاتا تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ عبادت میں تھوڑی روحانیت ملتی ہے، لذت ملتی ہے، بدن میں سستی بہت زیادہ نہیں آتی، اور بندہ تھوڑا چست رہتا ہے۔ اسی لیے جو طریقے اور آداب آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں، اگر آپ خود بھی عمل کریں گے تو بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔